توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 105 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے بازی کے اندر نہ پڑو، اور پھر جو شخص انسان ہونے کے ناطے کسی کمی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، سب مل کر اس کی اصلاح کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ جو ہمارے پیش رو تھے ان کی تباہی اور بربادی کا جو اسباب تھے ان کا بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی حقیقت میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ وہ لوگ کن وجوہات کی بنیاد پر تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ کیا ان کے پاس حق نہیں آیا تھا، یا وہ حق کو پہچان نہیں سکے تھے، یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ، کالذین، یہ کاف تشبیہ کا ہے، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو الگ الگ ہو گئے، جنہوں نے تفرقہ کیا، جدا جدا ہو گئے، ایک رہنے کی بجائے، ایک ہونے کی بجائے مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے۔ واختلفوا، اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، واختلفوا، اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ وہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ من بعد اس کے، ما جاءہم البینات، کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، واضح احکام آ چکے۔ واضح احکام آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان چکے تھے۔ فرمایا وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے ہے، عذاب، عذاب عظیم، بہت بڑا، جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو الگ الگ ہو گئے، واختلفوا، اور ایک دوسرے سے اختلاف کیا، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے ہے، عذاب، عذاب عظیم، بہت بڑا۔ محترم بھائیو، یہ تنبیہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو کی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس راہ پر نہیں چلنا۔ ویسے قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے، ان کے طرز عمل سے، ان کے لائف سٹائل سے ہمیں بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ان کی پیروی میں بالکل ایسے برابری کرے گی جیسے بالشت کے برابر بالشت ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ کی بالش دوسرے ہاتھ کی بالش سے کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے۔ یعنی میری امت بھی ان کے بالکل سیم ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گی، برابری کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ان میں سے کسی جانور کے، گو کے بل میں جانے کی کوشش کرے گا، جائے گا، تو میری امت بھی کوشش کرے گی۔ یعنی اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ہم ضرور جو ہے ان کی پیروی کریں گے۔ اور فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مسائل کے اندر ہم ان کی پیروی کے اندر جٹے ہوئے ہیں، یعنی شعوری یا لاشعوری طور کے اوپر۔ تو یہ آیت مبارکہ میں جگاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ جگاتی ہے کہ حقیقت میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کا بے خبری کے اندر ہو رہا ہے۔ کس میں ہو رہا ہے؟
بے خبری کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس آیت کے بعد ہمارے اندر ایک واضح تبدیلی ہونی چاہیے، ایک ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کم از کم اس آیت کے پڑھنے کے بعد۔ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ ان کے طریقوں میں کوئی خیر نہیں ہے، ان سے دور ہی رہو گے تو تمہاری بچت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے اندر یہ بات واضح کی ہے۔ اچھا، ان کے طریقے کو بار بار کیوں جو ہے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے طریقے کی طرف نہیں جانا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، یعنی سوائے ہٹ درمی کے، سوائے ضد کے، سوائے عناد کے، اور کوئی ایسی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اگر کوئی ٹھوس وجہ ہوتی تو اللہ رب العالمین تو صاف ظاہر ہے ہر دور کے اندر اختلاف رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے سارے لوگوں سے اختلاف کیا ہے، تو اختلاف کرنا جرم نہیں ہے۔ اصل جرم کیا ہے؟ بے وجہ اختلاف کرنا، دنیاوی مفادات کی خاطر، نفسانی خواہشات کے لیے۔ پھر بندہ جب اختلاف کرتا ہے تو یہ اختلاف ضد اور عناد پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے یہ مذموم ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مذموم ہے۔ دیکھیں نا، انبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کیا خیال ہے؟ اس وقت کے سارے لوگوں کے ساتھ اختلاف کیا نا، سب لوگوں سے اختلاف کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے، تو ایک وقت آیا الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کونے کونے میں اسلام کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی ہے۔ تو اختلاف جو ہے وہ بغیر دلیل کے اختلاف کرنا کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، ایسے اختلاف سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور یہود و نصارہ کا زیادہ تر جو اختلاف تھا وہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات کی خاطر، نفسانی خواہشات کے اغراض و مقاصد کی خاطر، اور یہ اختلاف فرقہ بندی اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں منع فرمایا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں کے اندر بٹے گی، 73 گروہ بنیں گے۔ پوچھا اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سرف ایک کی، سوائے ایک کی۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون سا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ میں اور جس کے اوپر میرے صحابہ ہیں، جس طرز عمل پر، جس روٹ پر، جس ٹریک پر میرے صحابہ ہیں، اس ٹریک پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے، اور باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ محترم بھائیوں، اب میں آپ بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ دین مکمل ہوا، جب یہ دین مکمل ہوا، اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب دین مکمل ہوا، تو کیا خیال ہے اس وقت جتنے بھی فرقے موجود ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک فرقہ بھی اس وقت موجود تھا؟ کیوں جی؟ جتنے امام ہم نے بنا رکھے ہیں، جن کے آگے پیچھے ہم فالوور ہیں، کیا خیال ہے اس وقت کوئی ایسا تھا؟ اگر اس وقت ہوتا تو محترم بھائیوں آج بھی پھر جائز ہوتا، آج بھی ہم بنا سکتے تھے، یا پھر اس کے بعد بنانا جائز ہوتا تو پھر یہ جو حنبلی، شافی، حنفی، اسی طرح سے مالکی فرقے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر اسکول آف تھاٹ بنے ہوئے ہیں کہ جناب چاروں برحق ہیں، تو پھر تو ایک فرقہ ہونا چاہیے تھا صدیقی۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ کے نام پر رکھنا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ پھر ایک صدیقی ہونا چاہیے تھا، ایک فاروقی ہونا چاہیے تھا، پھر ایک عثمانی ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ چار خلفاء بھی ہیں وہ، یعنی پھر تو ساڈے نالوں شیعہ چنگے نے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ تو منسوب کیا نا، صحابی کے ساتھ تو منسوب کیا ہوا نا، اسی تو پیچھا کتنے جا ٹرے۔ تو اس لحاظ سے محترم بھائیوں ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، نہ تو صدیقی، عثمانی، فاروقی رضی اللہ تعالی عنہم نہ وہ بنانے درست تھے، اور نہ یہ مالکی، شافی، حنفی وغیرہ وغیرہ بنانے درست ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ ہم سب محمدی ہیں، ہم سب کیا ہیں؟
محمدی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔ محترم بھائی، امام الانبیاء، ان سے بڑھ کر کون امام ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو وہ دین کے بھی امام ہیں۔ یہ تو امام ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں نا، یہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ ہے تمام انبیاء کے امام اور پورے دین کے امام۔ تو محترم بھائیو، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور پچھلی کلاس کے اندر بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، پیروں اور اماموں کی ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلیں تاکہ ہم اختلاف سے بچ جائیں۔ اچھا، اختلاف کا حال بھی یہی ہے۔ آپ تھوڑا سا نیوٹرل ہو کر تھوڑا سا سوچیں نا کہ آخر اگر اختلاف کو ختم کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا کسی شخصیت کے اوپر انسان جمع ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ شخصیت کے اوپر تو ہو ہی نہیں سکتے، کیا خیال ہے؟ صحابہ کے اوپر لوگ نہیں ہو سکتے، ایسے نہیں ہے؟ تو پھر وہ ایک جواب اس کا ایک ہی ہے کہ کتاب و سنت ہی ہے جس کے اوپر لوگ کیا ہو سکتے ہیں؟ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہی لاہ عمل ہے، اسی کو لے کر چلیں۔ اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، سارے قرآن پڑھتے ہیں، سب قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، سب حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ بھی ایک ہماری ایک سوچ ہے کہ وہ سب قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ عمومی طور پر اس وقت مسلمانوں کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ فقہ پڑھی جا رہی ہے۔ کیا پڑھی جا رہی ہے؟ فقہ پڑھی جا رہی ہے، اور فقہ کو قرآن و حدیث کا نچوڑ سمجھا جا رہا ہے۔ 8-10 سال بندہ فقہ پڑھتا ہے اور پھر ایویں لنگدے جناب قرآن اور حدیث نو ٹچ کر دیں۔ یہ کیا ہے جی؟ دورہ حدیث ہے۔ 1 سال کے اندر 6 کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، 1 سال کے اندر 6 کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ میں اللہ تعالیٰ علماء حق کو اور اسی طرح سے حق گو حضرات کو اللہ تعالیٰ تو مزید استقامت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، یہ جو اس وقت کا صورتحال مسلمانوں کی چل رہی ہے نا، اس کے اندر قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو لانا، کہ جو ہماری بنیاد ہے، جو ہماری بیس ہے، محترم بھائیو، یہ اس وقت بڑا مشکل ہوا پڑا ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث سے دل نرم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ دل نرم ہوتے ہیں۔ اور فقہ اور فرقہ پڑھنے سے محترم بھائیو دل سخت ہوتے ہیں۔ دل کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، عموماً ہمارے ہاں مدارس کے اندر فرقہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث نہیں پڑھایا جاتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ بات آپ آبزرو کر کے دیکھ لیں، میری بات پر یقین، آپ سب سرچ کر کے دیکھ لیں، اور باقاعدہ طور پر یہ سرچ ہوئی یونیورسٹی کے اندر۔ میں ابھی ایم فل کا تھیسس کر رہا ہوں، تو محترم بھائیو وہاں پر بہت سارے ہمیں یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ اس وقت مدارس کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ زیادہ زور کس چیز کے اوپر ہے؟ اپنا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے جی، اپنا اپنا فرقہ، یہ بس پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بھائیو آئیں، ہم اختلاف سے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم اپنا نصاب قرآن اور حدیث کو بنائیں گے، کتاب اللہ کو بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بنائیں گے۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، ان کے اندر فرق ہو سکتا ہے، ان کے اندر محترم بھائیو گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب جو محفوظ ہے، زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں، زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ملت کی جمع ہونے کی جگہ ایک ہے، یعنی اللہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بیت اللہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر محترم بھائیو ہم دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر یہ سوچ کر کہ نہیں وہ تو بہت پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس بہت علم تھا، وہ تو جناب یوں تھے۔ نہیں محترم بھائیو، ہم نے صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو لینا ہے، پھر انشاءاللہ اعتدال بھی آئے گا، رواداری بھی آئے گی، محبتیں بھی ہوں گی، اختلافات اور دلوں کے اندر جو رنجشیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب بات آ گئی، اب کون بندہ ہے جس کے سامنے یہ بات ذکر کی جائے بھئی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو کیا خیال ہے سنت کے اوپر کوئی اختلاف کرے گا؟ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنت بیان کرنے کی بجائے امام کا قول ہے جی، مفتی کا فتویٰ ہے جی، فتاوے کی زنبیل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اختلاف ہی اختلاف ہوتا ہے۔ تو فتاوے کی زنبیل کو بند کریں، اس کو جو ہے وہ کہیں پھینکنا پڑے گا فتاوے کی زنبیل کو، پھر صرف اور صرف سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے آیت مبارکہ کو جو بات